بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل الإيمان قال الصبر والسماحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، ہم نے سورہ آل عمران کی آخری آیت پڑھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جس کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے، جس میں ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین اور شریعت لے کر کے آئے ہیں وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، وہ بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. یہی سمجھنا ہے. جیسے کہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے، جبرائیل امین نے پہلے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. یہ 6 چیزیں بیان کی. فرمایا صدقتا. پھر جبرائیل امین نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. جبرائیل امین نے کہا صدقتا. پہلے ایمان کے 6 ارکان، دوسرے میں اسلام کے 5 ارکان. پھر تیسرا سوال پوچھا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور تصور ہونا چاہیے کہ فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یہ تصور تو ضرور ہونا چاہیے. پھر پوچھا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں پوچھا، آپ نے وہ بھی جواب دے دیا. دیکھیں جبرائیل امین نے 4 سوال کیا. کتنا؟ 4. ایمان، اسلام، احسان،
اور والیوم الآخر قیامت کب آئے گی، پوچھا نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، جبرائیل امین اٹھے اور چلے گئے، آئے تھے انسانی شکل میں اور اٹھنے لگے جب بھی انسانی شکل میں، اس لیے کسی کو پتہ نہ چلا کہ یہ کون ہے۔ صحابہ بڑی حیرت میں تھے۔ جب اٹھ گئے مجلس سے چلے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اس شخص کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ کہاں، جبرائیل امین تو اپنی اصلی شکل میں ہو گئے، غائب ہو گئے۔ سارے صحابہ پلٹ کر کے آئے، کچھ لوگ اپنے گھر چلے گئے، یا رسول اللہ وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی، بھائی وہ واپس آ جاؤ، وہ اصل میں فتح کا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، ذاک جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ وہ نظر نہیں آئیں گے، وہ جبرائیل امین تھے، وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ سوال کریں میں جواب دوں، تاکہ تم کو تمہارے دین کا علم ہو جائے کہ دین اسلام ہے کیا۔ دیکھیں کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام اللہ کے رسول نے فرمایا دین۔ اسی طرح سے قرآن پاک سورہ ابراہیم کی آیت، اللہ رب العالمین ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت کے مانند ہے، جڑیں بہت مضبوط ہیں اور بہت پوری آسمان تک اس کی شاخیں پھیلی ہیں، ہر وقت اچھا وہ پھل لایا کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں اسلام کو اللہ کے رسول نے کلمہ طیبہ کو کس سے تشبیہ دی ہے، ایک درخت کے مانند جس میں تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر پتے ہوتے ہیں اور پھل ہوتا ہے۔ ساری چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہوتا ہے، درخت۔ ایسے ہی اسلام ایک درخت سے مثال دی گئی، اسلام درخت کے مانند ہے، یہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے بڑی شاخ تو لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ جو ہے وہ اصل میں سب سے چھوٹی شاخ یہ کہ آدمی تکلیف دہ چیز کو راستے سے الگ کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور بھائی حیا تو ایمان کی بہت بڑی ایک شاخ ہے۔ دیکھیں یہاں 70 سے زیادہ یعنی 70 اور 80 کے درمیان کا جو ٹائم تعداد ہے اس کو کہا جاتا ہے 70 اور 80 کے درمیان، 70 سے اوپر اتنی شاخیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس طرح سے تشبیہ دی ہے۔ تو ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، سب کا تعلق ایمان سے ہے نبی، لیکن ساری شاخیں برابر نہیں ہوتی، ان میں بہت ساری شاخیں ایسی ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال الا لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو عام طور پر کہتے الا لوگو سن لو، لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہ پائی جائے، ولا دین لمن لا عہد له، اور اس شخص کا دین بھی کسی کام کا نہیں جس کے جو عہد کو پورا کرنے والا، جس عہد کی پابندی جس کے اندر نہ پائی جائے۔ ابھی آپ نے دیکھیں کتنی بڑی شاخ ہے، ایمان ہی کی نفی کر دی اللہ کے رسول نے۔ ایسے ہی پچھلے درسوں میں کئی مرتبہ آ چکا ہے، اللہ بھی آپ نے سنا الحیاء شعبۃ من الایمان، بھائی حیا بھی ایمان کی ایک بہت بڑی کیا ہے، شاخ ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری شاخیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، لوگوں حیا اور ایمان دونوں کو اس طرح سے جوڑ دیا گیا ہے، ملا دیا ہے، بالکل جڑے ہوئے ہیں۔
لازم ملزوم ہے. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. ان میں سے ایک چیز آدمی چھوڑ دیتا ہے تو دوسری اس کے ساتھ خود ہی غائب ہو جاتی ہے. اتنی بڑی بڑی شاخیں ہیں. انہی شاخوں میں سے بہت بڑی شاخ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا جو حدیث میں نے پڑھی. پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الایمان افضل. پوچھا گیا ان افضل الایمان. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان کیا ہے. یعنی ایمان سے مراد ایمان کے اعمال. سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ. صبر اور سماحہ. یہی دو چیزیں سمجھنی ہیں آج کے درس میں. آپ نے فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الایمان افضل. آپ بتائیں کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے. کیا مطلب؟ ایمان کی اتنی شاخیں ہیں ان میں سب سے عظیم ترین اور افضل شاخ کون ہے ایمان کی؟ تو آپ نے فرمایا دو ہیں الصبر والسماحہ. صبر اور سماحہ یہ دونوں چیزیں سب سے اہم ایمان کی شاخیں ہیں. پوچھا گیا ایمان سے ایمان کیا ہے اور آپ نے جواب دیا شاخ سے, کیونکہ شاخیں بھی ایمان کا حصہ ہے. الصبر والسماحہ. یہ حدیث بہت سارے محدثین نے نقل کی کئی صحابہ سے. حدیث سے بڑی مشہور ہے عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی حدیث کو مفصل کسی موقع پر ایک آدھ مرتبہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا ہے, لیکن انشاءاللہ مستقبل ایک دن مستقل انہی کی حدیث بیان کریں گے. عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں ہمارا تیسرا نمبر یا چوتھا نمبر مسلمان ہونے میں ہے, یعنی السابقون الاولون میں سے عمرو بن ابسہ. اور بڑے پائے کے صحابی. انہوں نے جاہلیت میں بھی کفر نہیں کیا تھا, شرک نہیں کیا, بت سے بچتے تھے. اسی لیے توحید پر قائم رہنے کی برکت سے کہتے ہیں اسلام سے پہلے بھی جب میں بکریاں چراتا تھا اللہ نے اتنا کرم ہم کو ہمارے اوپر کر رکھا تھا توحید کی برکت سے. کہتے ہیں بکریاں چراتا تھا اور عرب میں سمجھتے ہو درخت وغیرہ تو ہوتے کہ چلو جنگل میں بکریاں چراؤ, سائے ہی سائے ہمارے ہاں. تو کہتے ہیں کہ بالکل صحرا کے اندر بکریاں چرتی تھیں اور میں بکریوں کے پیچھے پیچھے, لیکن جب دھوپ بڑھتی تو اللہ تعالیٰ بادل کو بھیج دیتا. جب تک دھوپ رہتی تھی ہمارے سر کے اوپر بادل سایہ کیا رہتا, بادل ہٹا ہی نہیں, برابر ہمارے سر پر سایہ کیا رہتا. یہ عمرو بن ابسہ ہیں. جب یہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پوچھنے کے لیے, جس میں کہتے ہیں میں تیسرا یا چوتھا مسلمان ہوں جو سب سے پہلے ایمان لائے. ہم سے پہلے نہیں 2 ہو چکے تھے یا 3 آدمی, باقی میں پہنچ گیا. تو بہت سوالات کیے, مل اسلام, فلاں چیز کیا ہے. تو اس میں پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان. اللہ ذرا غور کریں, ایک صحابی آگے کیا پوچھنا چاہتے ہیں, مل ایمان. یا رسول اللہ جس ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رسول نے فرمایا الصبر والسماحۃ وحسن الخلق. اللہ اکبر. میں جو ایمان لے کر کے آیا ہوں 3 چیزوں پر مبنی ہے. اللہ اکبر. کتنی چیزوں پر؟ 3 طرح سوچو, 3 چیزوں پر, صبر, سماحہ, حسن الخلق. کتنی چیزیں ہوئی؟ 3. صبر, سماحہ, حسن خلق. سوال یا رسول اللہ مل ایمان, آپ ایمان کی دعوت دے رہے تو ہم کیسے پہچانا ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ 3 الصبر والسماحۃ وحسن الخلق. تو آج انہی چیزوں کو ذرا سمجھنا ہے کہ صبر, سماحہ اور حسن خلق. اللہ اکبر. اور ایک اور روایت میں آیا ہوا ہے تو سوال یا رسول اللہ ای الاعمال افضل, ای الاعمال
جو ہم اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی، سب سے اہم عمل کیا ہے؟ پہلے ایمان، پھر دوسرے صحابی اسی کو کس سے پوچھتے ہیں؟ ایمان نہیں بلکہ اعمال. ای الاعمال افضل، وہاں تھا ای الایمان افضل. یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین اعمال کیا ہیں جو ہم کرتے ہیں، یا جو آپ نیکیاں، جو اعمال دین لے کر کے آئے ان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر اور سماحہ. صبر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو صبر سمجھیں. صبر کے اصل معنی آتے ہیں روک لینے کے یا رک جانے کے. کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی چیز کو روک لینا، یا آپ رک جائیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صبر. شریعت کے اصطلاح میں صبر کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنا ہے، کیونکہ بہت اہم چیز ہے صبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان. یعنی آدھے اسلام کا دار و مدار کس پر ہے؟ صبر پر. صبر ہی کرے گا تبھی آدھے ایمانیات پر عمل کر سکے گا. صبر نصف الایمان. صبر اصل میں کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری، بلکہ آپ جو سمجھیں، یہ جو انسان کا نفس ہے اس پر 3 کیفیات طاری ہوتی ہیں. پہلے یہ سمجھ لیں تو صبر کا مطلب انشاءاللہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. یہ نفس جو ہے، انسان کا نفس جو ہے، یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. نفس تو ایک ہی ہے لیکن اس کو 3 کیفیت اس پر ہوتی ہے. 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے نفس مطمئنہ، ایک ہے نفس امارہ، اور ایک ہے نفس لوامہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ دیا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو نفس لوامہ دیا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو جو نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ دونوں سے محروم ہے، نفس امارہ ہے. اور تینوں کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ہے. نفس مطمئنہ قرآن پاک میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، موت کے وقت اللہ کرے سب کو ایسی ہی موت آئے. موت کے وقت رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، اور ملک الموت آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ ارجعی، بس چلو، یہ دنیا کا وقت پورا ہو گیا، اپنے مالک اپنے رب کے پاس واپس چلو. راضیۃ مرضیہ، اور رب سے ملاقات کرے گی تو خوش ہو جائے گی، سب کو بھول جائے گی، دنیا کے بیوی بچوں کو بھی، اپنے عیش و آرام کو بھی، اپنے دکھ اور تکلیف کو بھی، سب کچھ بھول جاؤ گے. راضیۃ، کیا آپ خوش ہو جائے گی. اور مرضیہ، اور ایسی تو رہے گی کہ تجھ سے بھی اللہ راضی رہے گا. اتنا سننے کے بعد حدیثوں کے اندر آتا ہے نفس کہتا ہے بشارت سننے پر کہ کتنی جلدی ملک الموت روح قبضہ کریں اور اپنے رب کے پاس جائیں. یہ ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ اور بعض روایتوں میں دعا کرنے کا بھی حکم دیا. ابو بکر صدیق سے مروی ہے اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ آمنۃ مطمئنہ. نفس مطمئنہ کہتے ہیں انسان کا نفس غلادت سے، بیماریوں سے پاک ہو، ایمان سے، تقوی سے، اللہ تعالی کی معرفت اور محبت سے اتنا بھرا ہوا ہو کہ جو بھی حکم رب دے دے، چاہے مشکل ہو یا آسان، ہر ایک کو قبول کرنے پر راضی رہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
نفس مطمئنہ۔ قرآن پاک کی دو مثالیں، ایک تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، انبیاء کے بہت سارے واقعات ہیں، بلکہ دو تین واقعات مثالیں دے دیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ذرا سوچیں، بڑھاپے میں بڑی تمناؤں کے بعد ایک بیٹا ملا، اور وہ بیٹا جوان ذرا بڑا ہو جائے تو اللہ حکم دے کہ اس بیٹے کو کیا کرو، ذبح کرو۔ صبح اٹھے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، ہم کو حکم دیا گیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ فانظر ماذا تری، بیٹے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، تم بولو۔ اب یہاں دونوں کو نفس مطمئنہ دے گی، باپ اکلوتے بیٹے کو ذبح کرے، اللہ کا حکم ہے، دل راضی، رب نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، اس کی دی ہوئی امانت، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی اللہ کے راہ میں ذبح کرے۔ ذرہ برابر اللہ نے ابراہیم یہ بھی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے تو ایک ہی دو ہیں، اور اب کتنا کتنا لوگوں کو دین کو بہت سارا دیا ہے، کم سے کم ان میں سے کسی کو کہہ دیں، نہیں، خوش نصیبی ہے، یہی نفس مطمئنہ ہے۔ ابراہیم کا نفس مطمئنہ دیکھیں، پھر بیٹا کیا جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ والد صاحب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کے معاملے میں مشورہ کیا چیز ہے؟ اب تو ہم آپ یہی کہیں گے رب نے جو کہا فوراً آپ اس کو کر جانے اور آپ مجھے صبر کرنے والے ہو پائیں گے۔ آج تو بیٹے کوئی عورت پردہ نہ کرتی ہو، اس کو پردہ کروانے کے لیے کتنے دلائل لینے پڑیں گے، لیکن اس کے باوجود حاکم کیا کہے گی، پردہ دل کا ہے، آنکھوں کا ہے۔ آج کوئی بھائی داڑھی نہ رکھے ہوں، ان کو داڑھی کے لیے کوئی قائل کر لے جلدی، کیا سب اسلام سی نہیں؟ ایک دو نہیں 50 مثالیں ذرا دیکھیں۔ نماز 5 وقتہ فرض ہے، آدمی یقین رکھتا ہے کہ فرض ہے، لیکن اس کے باوجود گھنٹوں سمجھائے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ نفس مطمئنہ سے محرومی ہے، اور وہاں نفس مطمئنہ حاصل ہے۔ اور دوسری مثال، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانتے ہو کہ کئی جگہ واقعہ منقول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان کو ایک گھونسا مارا، وہ مر گیا، قصہ معلوم ہے سب کو، ایک ہی گھونسا مارا مر گیا۔ مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نہیں مارا، ذرا وہ دو بچے لڑ رہے تھے، چھڑانا چاہے لیکن وہ بات نہیں تھے، ایک گھونسا مار دیا، سے گر گیا، مر گیا، وقت آ چکا تھا اس کا۔ بعد میں فرعون کو پتا چل گیا، اور تھا فرعونی، آل فرعون کا تھا، فرعونی فیملی کی تھا۔ میٹنگ بیٹھی کہ بھائی موسیٰ کو کیا کیا جائے، فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو قتل کر دے۔ کیوں؟ موسیٰ نے بہت بڑے خاندان کے آدمی کو قتل کیا ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ رات کو میٹنگ ہو رہی ہے اور میرے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، نکل گئے۔ تقریباً 10-12 سال کے بعد جو بھگ کے گئے تھے مدین، اب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ رہے ہیں۔ راستے میں پہنچے وادی طوا میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا کر دیا۔ رسالت، نبوت اور رسالت دیتے ہی فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ موسیٰ گھر نہیں جاؤ، سیدھے تم فرعون کے پاس جاؤ، تم کو میں نے رسول بنایا ہے، اور فرعون کو کہو مسلمان ہو جائے
اور دوسری چیز یہ کہ بنی اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا ہے آزاد کرے. ذرا سوچیں، لاکھوں آدمیوں کو آزادی دلانا کتنا مشکل ہے. موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَهُمْ ذَنْبٌ عَلَيْهِ يَخَافُ يَقُولُ، ارے وہ تو ہم کو دیکھتے ہی قتل کر ڈالیں گے، پہلے ہی ہمارے نام وارنٹ نکلا ہوا ہے. کتنا مشکل کام ہے. اللہ ایسا کر کسی اور کو بھیج دے. اچھا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم جاؤ، ہم تمہارے ساتھ. اچھا اللہ ایسا کر، میں تو جاؤں گا لیکن اکیلا ہوں، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ہارون کو بھیج دے. کیوں؟ هو افصح منی لسانا، وہ بات کرنے میں ہم سے کافی اچھے ہیں، کافی تیز تران ہے سمجھانے میں، ان کو بھیج دے. اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، پرواہ نہ کریں، آپ جائیں. فرعون ہم آپ کے ساتھ ہیں، فرعون کیا کہتا ہے سن رہے ہیں اور کیا کرتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نفس مطمئنہ حاصل سیدھے کہاں پہنچ گئے؟ فرعون کے دربار. تیسرا قصہ جو نہایت دردناک ہے، مصر کی مہارانی حضرت یوسف کو کیا کہتی ہیں؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، میں جس غلط کام کی طرف بلا رہی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کو ہم جیل میں ڈال کر کے سڑا دیں گے اور ضمانت بھی نہیں ہوگی اس کی. اللہ اکبر. کون آدمی ایسے موقع اپنے آپ کو ہلا کر ملا؟ لیکن نفس مطمئنہ ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کام کے نافرمانی کے جس کی طرف یہ عورتیں ہم کو بلا رہے ہیں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وان لم تصرف عنی، اے اللہ جس برائی کی طرف بلا رہے ہیں اس نافرمانی سے تو بہتر ہے، پسند کرتا ہوں میں کہاں چلا جاؤں؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو نفس سے مطمئنہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا کرے. تو نفس مطمئنہ اللہ کے ہر کام پر، ہر فیصلے پر انسان قبول کرنے کے لیے راضی ہو جائے. ساری زندگی شراب پیتے رہے، ساری زندگی شراب پیتے رہے، لیکن جب قرآن پاک کی آیت سورۃ المائدہ کی نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، پھر آگے سب کچھ، پھر آخر میں کیا فہل انتم منتہون، شراب کا مسئلہ تو بیان کر دیا، اب تم بعد آتے ہو. نفس مطمئنہ ہے. اللہ تعالیٰ انتہینا یا ربنا، اللہ آپ نے شراب حرام کیا، منع کر دیا، شراب سے باز آ گئی. جو شراب پیتے تھے انہیں شراب پینے والے کو 40 کوڑے مارتے تھے. دیکھا، یہ ہے نفس مطمئنہ. اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. کیا؟ نفس لوامہ. نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ لوامہ ملامت سے ہے. لوامہ بہت زیادہ ملامت کرنے والا، بہت زیادہ ملامت کرنے والا. نفس لوامہ اس کا تذکرہ 29ویں پارے سورہ قیامہ کے اندر، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم کھاتا ہوں قیامت کی اور قسم کھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی. رسول اللہ تعالی نے نفس لوامہ کی قسم کھائی. نفس لوامہ یہ بھی بہترین نفس ہے، سیکنڈ کلاس ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. وہ کیا ہے؟ جب بھی انسان سے شیطان گناہ کروا دے، برائی کروا دے، تو اس کا نفس اس کو ملامت کرے کہ تو نے رب کی نافرمانی کی. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ شراب پیے تھے، نہ چوری کیے تھے، نہ زنا کیے تھے، کچھ نہیں، اعلیٰ درجے کے صحابی. بس غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر
جب نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے بنو قریظہ کے یہودیوں کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا اور ان کی زندگی تنگ ہوئی، ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے، ایک عرصے کے بعد تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا، بات یہ طے ہوئی کہ یہودیوں نے چونکہ بہت بڑا جرم کیا ہے، اس لیے ان میں سے جو بالغ ہیں مرد قتل کیا جائے گا، عورتیں اور نابالغ بچوں کو غلام اور قیدی بنایا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوا، لیکن یہ تھا کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے، یہودیوں کو پتہ نہ چلے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیت، باغات، زمینیں، زمیندار آدمی تھے، یہ سب بنو قریظہ ہی کے علاقے میں تھے، تو وہاں آنے جانے سے کافی ان کے تعلقات تھے بنو قریظہ والوں سے۔ تو بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ ابو لبابہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، بنو قریظہ کے قلعے کا دروازہ کھلا، جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ چیخیں مار مار کر کے رو رہے ہیں، بچے، عورتیں، مرد، لیکن بہت بڑا جرم انہوں نے کیا تھا۔ ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر کے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ذرا نرم ہو گیا، بھر آیا۔ یہودیوں نے پوچھا، بھائی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ تو ابو لبابہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنے قدم دکھائی، کہا کہ بس تمہارے بارے میں تو یہی، اللہ اکبر، اتنا ہی انہوں نے کہا، اتنا ہی کیا۔ لیکن یہ احساس ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی ہم نے کیا کیا؟ خیانت کیا۔ اللہ کے رسول نے ابھی یہ بات راز میں رکھی تھی، پردے میں، اور ہم نے پہلے اس راز کو فاش کر دیا۔ اب ان کا نفس لوامہ تھا، اتنا ملامت کیا ان کا نفس، اتنا وہ روئے، اتنا غمزدہ ہوئے کہ فوراً وہاں سے بھگے، بیوی کو بلایا، رسی لی، اور مسجد نبوی کے ستون میں، جنت کی کیاری میں جو ستون تھے، انہیں ایک ستون میں اپنی بیوی سے کہا مجھے باندھ دو۔ باندھ دیے گئے، کبھی کبھار گشی کھا کر کے گر جاتے تھے، کئی روز بندھے رہے۔ نماز کے وقت رسی کھول دی جاتی، نماز پڑھتے، پھر باندھ دی جاتے۔ آخر کار اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں معلوم تو انہوں نے رات فاش کیا ہے۔ کوئی ہمارے اور آپ کی نگاہ میں کوئی بہت بڑا جرم کبیرہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن نفس لوامہ اگر ہو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ نفس لوامہ، دوستو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ مومن سے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو جائے، تو اتنا غمزدہ ہوتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے اس کے سر پر پہاڑ رکھا ہوا ہے، پہاڑ کے نیچے دبا ہوا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اتنا اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ اور منافق پہاڑ کے برابر بھی اگر گناہ کرے تو اس کو اتنا بھی نہیں بے چینی ہوتی جتنا ناک پر مکھی بیٹھنے پر ہوا کرتی ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ مومن نفس لوامہ کا مالک ہے، ایمان اگر درست ہے تو انسان کا نفس کیا ہو؟ نفس لوامہ۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بندھے ہوئے ہیں، ان کا نفس ملامت کر رہا ہے تو نے رب کی بڑی نافرمانی کی، یہاں تک کی ایک دن بشارت سنائی گئی کہ توبہ اللہ نے تمہاری قبول کر لی۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، آیت نازل ہوئی۔ اب لوگ دوڑے ہوئے آئے، صحابہ بہت پریشان تھے ان کے لیے، دوڑے ہوئے آئے، کیا ہوا؟ تمہاری توبہ قبول کر لی، رسی کھول۔ نہیں، کسی کو نہیں کھولنے دوں گا، جس کی ہم نے خیانت کیا ہے رسول وہی آ کر کے کھولیں گے تبھی میں رسی کھولے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کی رسی کھول دی۔ کہا یا رسول اللہ، ہم نے نظر مانی تھی کہ ہماری توبہ قبول کرے گا تو سارا مال اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے صدقہ کر دوں گا، تاکہ جو ہم نے خیانت کی ہے کم سے کم اس کا کفارہ تو بن جائے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس لوامہ۔ آج ہم لوگ کیا کیا کر ڈالتے ہیں، نفس کبھی ہمارا ملامت نہیں کرتا کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ اگر نفس لوامہ ہے تو انسان کبھی گناہ پر قائم نہیں رہے گا، گناہ ہوگا، شیطان کراتا ہے، لیکن رب کے سامنے ہزاروں مرتبہ رو کر کے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اللہ نفس لوامہ۔ ایک ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ سورہ یوسف 13ویں پارے کی پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ امارہ، نفس امارہ کیا ہے؟ وہ نفس جو انسان کو ہمیشہ برائی پر آمادہ کرتا ہے، برائی کرتا جاتا ہے انسان، لیکن اس کا نفس کبھی اسے ملامت نہیں کرتا، توبہ استغفار نہیں کرتا۔ یہ ہے نفس امارہ۔ تو یہ بات چلی تھی دوستو صبر کی۔ کس کی چلی تھی؟ صبر کی۔ یہ انسان کا نفس امارہ جو ہے ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے خلاف لے جانا چاہتا ہے۔ اسی نفس کو کچلتے ہوئے، اسی نفس کو دباتے ہوئے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچا لینا جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور ہر اس چیز کے کرنے پر آمادہ کر دینا، ہو جانا جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ یہ اللہ کی فرما برداری کرنے اور نافرمانی سے روکنے کے لیے اپنے نفس کو پر جو کنٹرول کرتے ہیں، دباتے ہیں، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ اسی لیے بڑے آسان لفظوں میں اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں کی ہیں۔ نمبر 1، صبر علی الطاعہ، اللہ تعالی کی فرما برداری، اسلامی احکام و آداب، شریعت پر، اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، آپ تکلیف کو برداشت کریں، لیکن اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر قائم رہیں۔ اس کو صبر کہا جاتا ہے، صبر علی الطاعہ۔ کیوں؟ آپ کا نفس ادھر ادھر جانا چاہتا ہے، لیکن آپ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر روک رکھے ہیں۔ اسی کو استقامت بھی کہا جاتا ہے، صبر و استقامت۔ یہ دوسری قسم صبر کی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے میں، نفس برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے، اب ممکن ہے کچھ لذت والی چیزیں بھی ہوں، بڑا ٹیسٹ، بڑا مزہ اس کے اندر ہو، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، رب نے اس کو ناجائز حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کے روکنے میں اپنے نفس کو دبانا اور اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ اس کے رسول کے نافرمانی سے بچانا، یہ صبر کی دوسری قسم، صبر عن المعصیہ۔ نمبر 3، صبر کی تیسری قسم، اللہ رب العالمین نے آپ کے تقدیر میں جو مصیبتیں تکلیفیں لکھی ہیں، جان کی، مال کی، اولاد کی، کاروبار کی، ڈیوٹی اور نوکری کی، بزنس کی، جو آفتیں مصیبتیں اللہ نے آپ کے نصیب، آپ کے تقدیر میں لکھی ہیں، اگر وہ چیزیں ہو جائیں، وہ مصیبتیں آپ پر آ جائیں، تو اپنی زبان کو اللہ تعالی سے شکوہ شکایت سے بچائیں،
رونے دھونے سے، چیخنے چلانے واویلا سے بچائیں، اپنے دل کو اس بات سے بچائیں کہ ہاں رب نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو کوئی نہ کوئی اس میں خیر ہے، یا کم سے کم اتنا ہو بھائی ہم اس کے ہیں، اس کی جو مرضی ہمارے ساتھ کرے، لیکن آپ اف نہ کریں، واویلا نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں۔ اپنے نفس کو رونے دھونے سے اللہ کے فیصلے پر راضی رکھنے کے لیے اپنے نفس کو دبا رکھیں۔ اس کو کہا جاتا ہے صبر کی تیسری قسم، اور یہی صبر ہے انسان جب یہ کرتا ہے۔ صبر کا مطلب آگے نا سمجھ گئے نا؟ اب ذرا سوچیں، جو انسان اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے اپنے نفس سے اتنا جہاد کرتا ہے اور اپنے نفس کو اتنا دبا رکھتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بہترین بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ساری تکلیف اپنے نفس کو کس کے لیے دیا ہے؟ رب کی رضا کے لیے، رب اس سے راضی۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، صبر کی تلقین کرتے رہو، آپس میں جڑے رہو، لعلکم اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالی تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور یہی صبر اگر آپ کر لیتے ہیں، رب کو راضی رکھنے کے لیے آپ نے اپنے نفس کے ساتھ یہ سارا اپنے نفس کو دبایا ہے، رب کو راضی رکھنے کے لیے۔ اب رب کی رحمتیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اب اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ عمر فاروق نے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے جو کہا تھا، کہتے تھے اے لوگو ہم نے کیسر و کسریٰ کو فتح کیا، ہم نے پورے عرب سے تجاوز کیا، عجم تک ہم پہنچ گئے، اور آج سب سے بڑی قوت و طاقت ہم ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ جو ملا ہے خیر عیشنا الصبر، سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس صبر تھا۔ کیوں؟ آپ صبر کیے، اللہ آپ کی مددگار بن گیا۔ اب دنیا میں اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہی چیزیں ہم نے چھوڑ دیا، ورنہ یقین محکم عمل فہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ میرے بھائیو صبر کرو۔ تو آپ نے فرمایا سارا ایمان ہے۔ کیا سوال ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ ایمل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا صبر ہے۔ نمبر 2 سماحہ، کیا چیز ہے؟ سماحہ، سین میم الف ہا اور دو چشمی کیا وہ آخر میں تا مربوطہ جو کہتے ہیں نا، سماحہ۔ سماحہ کیا چیز ہے؟ سماحہ کئی شکل ہے، اس کا 3 مطلب سمجھ لیں، تقریباً سب اس میں آ جائے گا۔ نمبر 1 سماحہ کا مطلب یہ ہے سخاوت، اپنے مال، اپنے علم، اپنی قوت، اپنی صلاحیت سے، اپنے ہنر، اپنے فن سے یا اپنی ذات سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچانا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سماحہ۔ ارے بہت بڑی چیز ہے سماحہ۔ انسان کو مال کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، انسان کے دل میں مال کی، دولت کی، سونے اور چاندی کی، خزانے کی محبت پیوست کر دی گئی۔ اسی مال کو کمانے کے لیے آدمی چوریاں کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، غیروں کے مال ہڑپ کر لیتا ہے، غیروں کی پراپرٹی ہڑپ کر لیتا ہے، مال کی محبت میں۔ پتہ نہیں انسان مال کی محبت اور کیا کیا کر ڈالتا ہے۔ ایک انسان کو مال کی محبت ہو
اور انسان مال بہت جمع کرنے کی بجائے وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے. کون کرے گا سخاوت؟ واہ ہو کر خون پسینہ ایک کر کے اپنا مال کمانا، جبکہ دنیا میں مال آئے تو سب طرح بینک کا بیلنس. ہاں یہاں تو نوکری لگنے کے پہلے بینک میں کھاتا کھلنا چاہیے. سوچو ذرا کتنی محبت مان. پھر آپ کا یہ پڑوسی ہوگا، مال آ رہا ہے، پراپرٹی پر پراپرٹی بناتا جا رہا ہے. ادھر مسجد کا اعلان ہوا، مسجد بنانی ہے. اب وہ مسجد کون بنائے گا؟ یہ تو سوچتے ہیں کہ ارے کیا اتنی عالیشان مسجد بنانے کی ضرورت ہے، تو معمولی سی مسجد میں کام چلتا رہے گا. ایک کنجوس ہے تو یہ کہے گا. اب وہ کون دے گا؟ وہاں لاکھوں کی ضرورت ہے. اب وہ انسان دے گا جس کے اندر دو خوبی ہو، یاد رکھیے گا. سخاوت کون کرے گا؟ جس کے دل میں دماغ میں دو چیزیں ہوں گی. نمبر ایک اللہ تعالی راضی ہوتا ہے. اسے کیا ہوگا؟ ہم دیں گے تو ہمارا رب اس سے راضی ہوگا، نہیں دیں گے تو ہمارا رب اس سے رب کے راضی رکھنے کی فکر ہوگی. نمبر دو وہ انسان دے گا جس کو اس بات پر یقین ہو کہ یہ زندگی تو آنی جانی ہے، یہاں کی ساری چیزیں چھوڑ کر کے جانی ہیں، اور اللہ کے راہ میں جو دے گے قیامت کے دن اللہ اس سے ہزاروں گنا بڑھا چڑھا کر کے ہم کو دے گا. وہ دے گا. اور اگر یہ نہیں تو سوچیں گے ارے واہ صاحب یہ بینک 2% دیتا ہے، فلاں میں داخل کرو تو کتنے % دے گا؟ وہ 5. کتنا فرق ہے. یہ ہوگا جب ایک انسان کو مال کی اتنی محبت، لیکن اپنا مال صرف رب کی رضا کے لیے کہ رب ہم سے راضی خوش ہو جائے، اور اس نیت سے کہ ہمارا رب ہمیں قیامت کے دن زیادہ دے گا. جب انسان اپنا مال اس طرح سے خرچ کرتا ہوگا تو اللہ بھی راضی اور اللہ کے بندے بھی راضی. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سماحہ. نمبر 2 سماحہ کا دوسرا معنی بڑی عجیب چیز ہے، لیکن اسی لیے پورا ایمان یہ ہے. سماحہ دوسرا معنی، سماحہ کا دوسرا معنی یہ ہے، اللہ اکبر، کہ کسی کو معاف کر دینا. کیا کر دینا؟ بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا. کسی نے، انسان ہے، دشمن نہیں، کبھی اپنوں سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. دشمن سے تو سبھی نپٹ لیتے ہیں، لیکن معاملہ اپنوں سے ہے. کبھی گھر میں بھائیوں کا معاملہ، بہنوں کا معاملہ، ماشاء اللہ رشتہ داروں کا معاملہ، کوئی اجڑ ہے، کوئی اکھڑ ہے، کوئی بدزبان ہے، کوئی دماغ کا تیز ہے، کوئی کنجوس اور بخیل ہے، اور کوئی حسد ہی میں جلتا رہے گا. رشتہ دار آپ کے ساتھ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ اس کو معاف کرتے رہتے ہیں، بدلہ آپ نہیں لیتے. اور یہی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے دیا. کیا؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہی وہ چیز ہے جس کا حکم اللہ نے دیا. تو سخاوت کا مطلب کیا؟ عفو درگزر کرنا، معاف کرنا. کسی سے انتقام اور بدلہ نہ لیا جائے، ہمیشہ اس کو کیا کیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے اور درگزر کیا جائے. اور اس لیے معاف کیا جائے کہ معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب. نمبر 2 یہ بھی سوچ لیں، معاف کرنے سے ہو سکتا ہے رشتے داری باقی رہ جائے، اور انتقام لینے لگے تو ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں سب کچھ بگڑ جائے. تو اس صلہ رحمی بھی ہے. صلہ رحمی تیسرا معنی بہت اہم ہے، وہ بھی یاد ہے. تیسرا معنی کس کا؟ سماحہ کا. تیسرا معنی مساہلہ، یعنی
جب کسی کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کریں، لین دین کا، ادھار لینا ہے، دینا ہے، کاروبار ہے یا اور سارے معاملات ہیں، تو کوشش کریں ہمیشہ جتنی نرمی اور آسانی اس کے ساتھ کر سکتے ہو، آسانی ہی آسانی پیدا کرے۔ کسی چیز کو، آپ کا کوئی لیبر ہے، کسی مشکل میں آیا ہوا ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اس کی مشکل کو کتنا زیادہ آپ آسان حل کریں، آسان بنائیں۔ ایک لیبر ہے بیچارہ، وہ آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی لو ہم دے لیں گے، اتنا تمہارے تنخواہ سے کاٹ لیں گے۔ بہت اچھی چیز ہے بھائی، ایسا کرو، تم لوگوں ابھی 5 مہینے کی تنخواہ دیتے، لیکن کتنا ادا کرتے رہو گے؟ آپ یہ بھی اس نے کہا کہ 500 تو 3 سال لگ جائیں گے۔ اللہ نہیں، اتنا نہیں، بس 6 مہینے میں آپ، وہ بیچارہ آپ سوچتا ہے آدھی تنخواہ تو چلی جائے گی اس میں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، لین دین کا معاملہ جو بھی ہو، تجارت ہے، کاروبار، اس کے ہر معاملے میں جس کے ساتھ کوئی معاملہ ٹکراؤ ہو کسی معاملے میں، تو کیا کیا جائے وہاں؟ اس کے ساتھ جتنے اس کے معاملے کو، مشکلات کو سہل اور آسان بنا سکتے ہو، آسان بنائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے کہا اسمح یسمح لک، تم یہاں دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ آسانی کرو گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اللہ تیرے ساتھ آسانی کرے گا۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ایک بندہ تھا، بڑا تاجر تھا، لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ بڑا ہے، آدمی اچھا ہے، اگر اس کے پاس ادھار بھی مانگا جائے تو یہ دے دیتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس کے پاس آتے ادھار لینے کے لیے۔ اچھا بھائی ادھار کب دیں گے، تاریخ بتاؤ۔ لینے والا کہتا حضرت 5 مہینے کے بعد دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، نوٹ کرو، لکھوا لیا۔ اچھا بھائی آپ ہیں، کب واپس کریں گے؟ بھائی ہم اگلے مہینے کی فلاں تاریخ، نوٹ کرو، دستخط کرو، جسے ہوتا ہے نا، ایسے لکھوا لیتا تھا۔ اب انہوں نے کہا ہے فلاں تاریخ مہینے کی فلاں، اور آپ نے کہا ہے 5 مہینے کے بعد، تو جب بھی تاریخ مقرر ہوتی صبح اپنے نوکروں کو بھیجتا، آج اس نے پیسہ دینے کا وعدہ کہ جاؤ وصول لاؤ۔ جب نوجوان اس کے نوکر جانے لگتے کہتا سن رہے اگر دے دے تو لے لینا، ایسا نہیں کہ نہ دے تو ہتھکڑی لگا کے مارتے ہوئے میرے پاس، نہیں، اگر بیچارے کے اندر دینے کی طاقت ہوتی تو ادھار مانگتا ہی کیوں؟ ایسا کرنا، جاؤ اگر آسانی سے دے دے، آج دینے کے لیے کہا تو لے لینا، اور اگر نہیں دے تو تنگ نہیں کرنا، پوچھو اچھا بھائی اگلی ڈیٹ بتائیں کب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کو فرماتے ایسے کرتا ہے۔ جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہ اس کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یہ وہی بندہ ہے نا، اللہ اتنا گناہ اس نے کیا، نہیں سب ختم کرو، اللہ اتنا گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ دنیا میں میرے مجبور بندوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا، آج میں اس کے ساتھ حشر میں آسانی کروں گا۔ اسمح لک، یہ کیا مطلب ہے؟ سماحہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں صبر و سماحہ نصیب فرمائے۔ اللہ سن کیا سوال کیا ہے؟ مل ایمان یا افضل الایمان یا افضل الاعمال، تو آپ نے کیا فرمایا؟ الصبر والسماحہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صبر و سماحہ یہ جو بہترین نیکیاں ہم سب کے اندر پیدا کر دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔